الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ بخاری شریف کی 19ویں حدیث پاک پر کلام چل رہا تھا، جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے صحابہ کرام کو تلقین کیے جانے والے اعمال کے بارے میں کلام فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایسے اعمال کی ترغیب دیا کرتے تھے، ایسے اعمال کرنے کا حکم ارشاد فرماتے تھے جو ان کے لیے بہت ہی سہل ہوتے تھے اور وہ بآسانی ان کو کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے بعض اوقات ایک دفعہ ایسا محسوس کیا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو عمل ہمیں بتا رہے ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ آپ کی ذات پاک تو مغفرت شدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی آپ پر کرم نوازیاں ہیں، لہٰذا یہ عمل جو بظاہر مقدار کے اعتبار سے بہت ہی تھوڑے نظر آ رہے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت شدہ ذات کے لیے کافی ہیں، لیکن شاید ہمارے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل نہیں ہیں، اس لیے ہمیں بڑے بڑے عمل اختیار کرنے چاہیے، مشقت والے عمل اختیار کرنے چاہیے۔ اور جب انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا، اس معاملے کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ شدید غضب میں مبتلا ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کے چہرہ انور پر جلال کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ بے شک میں تم میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور اپنے رب کو تم میں سے سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، لہٰذا میں جو کچھ تلقین کر رہا ہوں اس کو اختیار کرو اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو لہٰذا ہم اس پر آپ کو پہلے بھی سمجھایا کہ ہمارے خصوصاً نوجوان بھائی بہن وہ کبھی بھی بہت زیادہ مشقت والے اعمال اختیار نہ کریں، فرض واجب سنت موقدہ ضرور پورا کرنا ہے، وہ تو کرنا ہی ہوگا، اس میں کوئی چوائس نہیں ہے۔ اسی طرح حرام مکروہ تحریمی اور اسات جو ان کے مقابل ہیں انہیں ترک کرنا ہوگا، اس میں بھی کوئی چوائس نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد جو پھر سنت غیر موقدہ ہیں، نوافل ہیں، مستحبات ہیں، جن کو آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تلقین کے مطابق بس ایسے ہی اعمال کو اختیار کریں جو مشقت کے اعتبار سے بہت کم ہوں، چاہے مقدار کے اعتبار سے بہت تھوڑے ہوں۔ اور آپ پہلے غور کر لیں کہ کیا آج سے 20 سال بعد تک بھی میں اس عمل کو لگاتار کر سکتا ہوں؟ اگر جواب یس میں آئے کہ ہاں یہ عمل اتنا تھوڑا سا ہے کہ روزانہ اس کے لیے ٹائم نکالنا میرے لیے کوئی پرابلم نہیں، اور 20 سال تک بھی اگر میں کرنا چاہوں تو اسی استقامت کے ساتھ کر سکتا ہوں، یہ بہترین دانش مندانہ فیصلہ کرنے کے بعد پھر آپ اعمال کا انتخاب کر کے ان پر استقامت پذیر ہو جائیں۔ تو بہت زیادہ نیک عمل اختیار کرنا، یا دل چاہا تو کر لیا ورنہ چھوڑ دیا ایسے کرنا، یا بہت زیادہ مشقت والے عمل جوش میں کرنا اور کچھ عرصے بعد بالکل ہی سب کو چھوڑ دینا، یہ تمام صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب نہیں ہیں۔ یہاں دو باتیں بس میں آخر میں اور اس حدیث پر عرض کر کے آگے چلوں گا۔ ایک بات تو یہ کہ اس سے ثابت ہو گیا کہ انسان کی بزرگی، انسان کا کمال اور انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول و محبوب مقرب ہونا یہ سخت مشقت والے اور بڑے بڑے اعمال کرنے پر ہی موقوف نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام علیہ رضوان کو تلقین فرمائی ہے اور ایسے اعمال کی تلقین کی ہے جو مشقت کے اعتبار سے بہت ہی آسان اور مقدار کے اعتبار سے بہت تھوڑے لیکن مطلوب استقامت رہی، اور اس سے ان کا مقام آپ اندازہ کریں کہ صحبت نبی تو بالکل ہے، اس سے تو ان کو جو مقام ملا، اس کے بعد جو ان کے اعمال ہیں وہ بہت ہی اچھے اعمال ہیں، بہت ہی سہل اعمال تھے، تو ان کو پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں مقام حاصل ہے۔ اور خود سرکار ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا بھی ہوں، اللہ کو جانتا بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے۔ تو بس یہ یاد رکھیے کہ ہم بعض اوقات کسی کے بزرگی کا معیار قائم کرنے کے سلسلے میں بھی انہی چیزوں کو میزان، ترازو، معیار، اسٹینڈرڈ بناتے ہیں۔ اگر ایک عالم دین ہے مثال کے طور پر، وہ یا مفتی ہیں کوئی مثال کے طور پر، نماز پڑھ رہے ہیں، فرائض پورے کرتے ہیں، واجبات پورے کرتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی اعلانیہ گناہ نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو دیکھتے ہیں وہ کبھی قرآن پاک کثرت سے پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے، نوافل کی کثرت نہیں ہے، کوئی ذکر اذکار میں مشغول نظر نہیں آتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر ایک شخص ایسا ہے کہ جو جاہل قسم کا ہے لیکن وہ بڑا کثرت سے نیک عمل کر رہا ہے، تو ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ان کے اعمال کثیر نہیں ہیں
یہ کثرت سے عمل نہیں کر رہے ہیں تو شاید ان کا مقام کم ہے اور اس شخص کا مقام زیادہ ہے. یہ غلط ہے. یہ آپ نے جو اسٹینڈرڈ قائم کیا بالکل غلط اسٹینڈرڈ ہے، غلط معیار ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے عمل کرنے والا ہی مقبول ہو، مشقت والے اعمال اختیار کرنے والا ہی مقبول ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بلکہ ہم نے اسے آپ کو بتایا کہ جو فرض واجب سنت موقدہ پورا کرے، حرام مکروہ تحریمی ساعت کو ترک کرے. آج کے دور میں اگر کوئی ایسا شخص آپ کو مل جائے تو وہ بہت عظیم انسان ہے، بہت عظیم انسان ہے. اس کے بعد اگر نوافل تھوڑے بہت بھی کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے. اور خصوصاً ہم گزارش کریں گے عوام الناس سے کہ علماء، مفتیان کرام، ان کے اعمال کو تو کبھی بھی آپ جانچنے پرکھنے کی کوشش نہ کریں. میں نے یہاں تک یہ بے اعتدالی اس معاشرے کے اندر دیکھی ہے کہ اگر ایک عام جاہل سا انسان جس کو علم کی الف بے بھی صحیح طریقے سے نہیں آتی، لیکن وہ نوافل اور مستحبات میں استقامت پذیر ہو کر بظاہر کثیر نیک عمل یہ مستحبات جمع کر لیتا ہے، اور دوسرے مقابلے میں ایک عالم دین ہے جو فرائض واجبات وغیرہ پورے کر رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، لیکن نوافل اور مستحبات کی اتنی کثرت نہیں ہے، تو ہماری عوام اس جاہل کو فوقیت دے گی، اس کو بزرگ قرار دے گی، اس کے ہاتھ بھی چوم لے گی، اس کے لیے تعظیماً کھڑی بھی ہو جائے گی، لیکن اس عالم کے لیے نہیں. کیوں جی؟ کثرت سے عمل تو کر نہیں رہے. یہ جہالت عظیمہ ہماری اپنی خود ساختہ ہے، نتائج اپنے ہمارے قائم کردہ ہیں. ورنہ قرآن اور حدیث آپ دیکھ لیجئے. مثلا حدیث مبارکہ میں پہلے بھی آپ کے سامنے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں مختلف پروگرامز میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس تشریف لائے تو وہ لوگ آپس میں کسی چیز کے بارے میں بحث کر رہے تھے. سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم کس معاملے میں بحث کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بحث اس بارے میں ہے کہ بنی اسرائیل میں دو شخص تھے، ایک عالم تھا اور ایک عابد تھا، عبادت گزار. یعنی وہ عالم نہیں تھا، عبادت گزار دن میں روزے رکھتا تھا اور رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا تھا، جبکہ عالم جو تھا وہ صرف فرض پورے کرنے کے بعد لوگوں کو علم سکھاتا تھا. تو ہماری بحث اس بارے میں ہے کہ ان میں سے افضل کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عالم کو اس عابد پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمہارے کسی ادنا شخص پر فضیلت حاصل ہے. تو آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ عالم دین صرف فرض پورے کرتے تھے، یعنی وہی گناہوں سے بچتے تھے، فرض پورے کیے، واجب پورے کیے، اور پھر علم کی خدمت میں لگ گئے ہیں. اور جبکہ وہ جاہل صاحب جو تھے، عابد جو تھے لیکن تھا جاہل، دن میں روزے رکھ رہا ہے، راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھ رہا ہے. لیکن سرکار نے کتنا عظیم فرق بیان فرمایا کہ جیسے میری تم پر فضیلت ہے اور اس فضیلت کا تم اندازہ کر ہی نہیں سکتے، تو بس یہ سمجھ جاؤ کہ اس عالم کو عابد پر اتنی فضیلت ہے کہ اس کی عظمت کا تم اندازہ کر ہی نہیں سکتے ہو. تو اب پھر ذرا میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا، ذرا غور کیجئے اور اپنی طبیعت اور کیفیت کو دیکھیے کہ ہم کس طریقے سے بزرگی کے معیار قائم کرتے ہیں. اگر ایک عالم دین ہے، وہ فرض پورے کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور علم کی خدمت کر رہا ہے، ہمارے پیش نظر اس کی کوئی ویلیو بظاہر نہیں ہوتی ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کچھ انفرادی چیز. اگر کوئی اپنا حلیہ گیٹ اپ چینج کر لیتا ہے، ہر وقت ہونٹ ہل رہے ہیں اس کے، قرآن پڑھ رہا ہے، تسبیح ہاتھ کے اندر ہے، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہے، اور چاش اشراق شروع کر دی صاحب، اور بعض اوقات تو مالائیں پہن لی ہیں، گلے کے اندر انگوٹھیاں چڑھا لی ہیں، یہ معاملات بھی ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ ہے بزرگ. کیا جی ہر وقت ہونٹ ہلتے رہتے ہیں جی، قرآن پاک، اور روزے دن میں رکھتا ہے، نفلی روزے صاحب مہینے میں 15 دن روزے رکھتا ہے، 15 دن ویسے ہوتے ہیں، اور راتوں کو جب آپ چلے جائیں تہجد پڑھتا نظر آئے گا. بھائی تو یہ ہمارا اپنا معیار قائم کردہ. اب میں آپ سے دائرہ ادب میں رہ کے کوشچن کرتا ہوں کہ آپ جس کو بزرگ کہہ رہے ہیں اس کو بزرگ مانا جائے، یہ جس کو آپ کے نبی بزرگ کہہ رہے ہیں اس کو بزرگ مانا جائے؟ ہم آپ سے سوال کر لیتے ہیں، عشق رسول کا، محبت رسول کا، اطاعت رسول کا، عظمت رسول کا کیا تقاضا ہے کہ آپ اپنے قائم کردہ معیار کو فوقیت دیں گے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار قائم کیا اس کو فوقیت دیں گے؟ اس لیے یاد رکھیں کہ ہمارے آج کے دور میں لوگ علماء کی عظمت تو پہچان ہی نہیں پاتے ہیں، کیونکہ ہم پر جہالت کا غلبہ ہے. ہم اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق بزرگی کا معیار قائم کرتے ہیں، ہمارا اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، اور ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ شریعت کیا کہتی ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا معیار مقرر فرما رہے ہیں. لہٰذا اگر کوئی عالم دین ہے بیچارہ عام سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے ہے
اس نے کوئی پیری اور فقیری کے ساتھ انداز اختیار نہیں کیا ہوا، ہم کہتے ہیں یہ تو ویسے معمولی سا انسان ہے۔ بعض اوقات تو اس کی تعظیم کے لیے بھی کھڑے نہیں ہوتے ہیں، بعض اوقات نماز ختم ہوتی ہے تو جا کر ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، ہاتھ چومنا تو دور کی بات ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی ایک صاحب آ جائے ہمارے سامنے کہ جی پیر صاحب ہے مثال کے طور پہ، میں کوئی پیروں کی تصدیق نہیں کر رہا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہمارے مشائخ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو پیروں کی گدی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اس قسم کے اگر جاہل آتا ہے، اس نے گیٹ اپ تھوڑا سا بدلا ہوا ہے اور لباس یہ پہن لیا، کوئی ایسا گلے میں مالائیں وغیرہ ڈال لی جیسے میں نے عرض کیا، اور جو ڈنڈا پکڑ لیا، جبہ سا پہن لیا ہے، وہ آئے گا تو ہم بالکل اپنے دل کو اس کی عظمت کے معاملے میں مغلوب تصور کریں گے، کھڑے ہو جائیں گے تعظیماً، آگے بڑھیں گے، انگوٹھے وہ ہاتھ چوم رہے ہیں، آنکھوں سے لگا رہے ہیں، تعظیم سے بٹھا رہے ہیں، اور ایک طرف عالم دین کھڑا ہوا ہے، کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ کا میرا قائم کردہ معیار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ معیار شریعت اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے، آپ اور میں کتنے بھی معیار بنا لیں، شاید دنیا کے اندر ہم کسی پہ زبردستی مسلط کر دیں کہ بھئی جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہو گیا، لیکن کیا میدان محشر میں ایسا ہی ہوگا؟ آپ دیکھیے گا جن کو آپ بزرگ تصور کر رہے ہیں، اگر شریعت ان کو بزرگ تصور نہیں کر رہی، میدان معاشر میں انتہائی حقارت کے ساتھ ہوں گے، اور جن کو آپ آج معاشرہ حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، ان کو وہ عزت نہیں دے رہا ہے، ان کے ساتھ وہ تعظیم معاملہ نہیں کر رہا ہے، تو یہ نہیں کہ اب اگر آپ نے کسی کو بے عزت کر دیا، آپ نے کسی کو عزت دینا چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مرضی کے تابع ہو جائیں گے، آپ کی خواہشات کے تابع ہو گے، انہیں میدان معاشر میں ذلیل کریں گے؟ نہیں، آپ دیکھیے گا ان کی میدان معاشر میں عزت کیا ہوگی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، آپ نے یعنی آنے والوں کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ جب میدان محشر قائم ہوگا، شہداء اور علماء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شہیدوں سے فرمائے گا تم جنت میں جاؤ، اور علماء سے ارشاد فرمائے گا تم ٹھہر جاؤ اور لوگوں کی شفاعت کرو۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون کے ساتھ تولی جائے گی۔ آپ اندازہ کریں، شہید اپنے جان قربان کر دیتا ہے، اس کا بلڈ نکلتا ہے، خون نکلتا ہے، تکلیف، اذیت، پریشانی، سب کچھ، اور ایک طرف عالم دین اگر ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر اپنا قلم چلا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت میں اپنی سیاہی کو استعمال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی سیاہی اتنی پسند ہے کہ شہید کے خون کے برابر اس کا مقام ہے اس سیاہی کا۔ آپ اندازہ کریں کہ کیا اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم علماء کو، مفتیان کرام کو عزت دے رہے ہیں، اور ایک ہمارے ہاں معاملہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک جاہل آدمی بھی اگر گدی پا لیتا ہے اور اس کے نام کے ساتھ پیر لگ جائے، بس جی پیر فلاں، اس کے بعد پتہ نہیں پیر کون سی ایسی مخلوق ہے کہ میں تو اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، میں پھر یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ خدا نخواستہ پیر عظام سے کوئی مجھے بغض نہیں، میں خود بیعت کرتا ہوں، مجھے خلافتیں حاصل ہیں بہت ساری، لیکن میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ پیر بس کسی کے لفظ کسی کے ساتھ لگ گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ دام وہ تو جی ساتویں آسمان پہ پہنچ گیا، ولایت مل گئی اس کو۔ حالانکہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن میں اور حدیث میں لفظ پیر کے ساتھ لفظ شیخ، لفظ مرشد، یہ جو ہم ایک مقام دیتے ہیں، جو پیر ہیں، مرشد ہیں، شیخ ہیں، ان کی کوئی فضیلت بیان ہوئی ہے تو بتائیے۔ اگر ان کے فضائل بیان ہوں گے تو عالم ہونے کی حیثیت سے، یعنی عالم کی فضیلت ہے، اگر پیر عالم ہے تو ٹھیک ہے، وہ عالم ہونے کی حیثیت سے ایک مقام پائے گا، نہ کہ پیر ہونے کی حیثیت سے۔ تو اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ ایک مثال کے طور پہ ایک جاہل آدمی ہے، اسے کسی نے پیر بنا کے بٹھا دیا، تو اب یہ نہیں ہے کہ پیر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ میں ایک ایسا منصب ہے کہ جو پیر بن گیا وہ جو ایک دم ساتویں آسمان پہ عروج کر جائے گا، نہیں۔ اصل تو اس کو اگر مقام ملے گا تو علم سے ملے گا، تقوی سے ملے گا، پرہیزگاری سے ملے گا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے بچنے سے ملے گا، نہ کہ بحیثیت پیر کے کوئی مقام مل جائے گا۔ لہذا اگر کوئی پیر بن گیا لیکن فراڈ کر رہا ہے، عورتوں کو سامنے بٹھاتا ہے، فوٹویں کھنچواتا ہے، اور زبان سے گالیاں نکلتی ہیں، چرسیں پی رہے ہیں، کتوں کو لڑوا رہے ہیں، تو اب یہ نہیں ہے کہ جی جب میدان معاشر میں آئیں گے تو چونکہ پیر کا منصب حاصل تھا تو آپ جنت میں جائیں۔ تو عالم ایک منصب ہے، مفتی ہونا ایک منصب ہے، ولی ہونا ایک منصب ہے، صحابی ہونا ایک منصب ہے، نبی ہونا، رسول ہونا، یہ ایک اللہ کی بارگاہ میں منصب ہیں، اور ان کے فضائل آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن پیر ہونا، پیر یہ کوئی اللہ کی اور رسول کی بارگاہ میں ایسا منصب نہیں ہے کہ جس پر قرآن و حدیث میں کوئی فضائل ذکر کر دیے گئے ہوں،
یا کوئی جنت کی بشارتیں دی گئی ہوں، اگر ہے اور میری نگاہ نہیں پڑی تو میں دائرہ ادب میں رہ کے کہتا ہوں کہ مجھے وہ حدیث ذرا ضرور پیش کر دیجیے گا یا قرآن کی آیت پیش کر دیجیے گا۔ مجھے پتہ ہے کہ ہماری یہ گفتگو بعض لوگوں کو بہت ناگوار گزرے گی، خصوصاً جو اپنے پیر ہونے کے اعتبار سے نہ علم ان کے پاس ہوتا ہے، نہ تقویٰ، نہ پرہیزگاری، لیکن جی پیر بن کے بیٹھ گئے ہیں تو وہ لوگوں کو بس اپنے پیر ہونے کا معاملہ ذکر کر کے سمجھتے ہیں کہ بس پیر ایک ایسا منصب ہے کہ اللہ بھی اس سے راضی، رسول بھی راضی ہے۔ آپ علماء کی چاہے تضییق کریں، علماء کو آپ عزت دے نہ دیں، بس مجھے آپ پیر مان لیا تو آپ جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ غلط طریقہ ہے، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عالم اور مفتی کا بڑا مقام ہے۔ اور پھر اسی طرف آ جائیے جہاں سے میں چلا تھا کہ کسی کے بھی اعمال کی کثرت و قلت سے اس کی بزرگی کا اندازہ نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی بزرگی کا معیار علم ہے، پھر تقویٰ پرہیزگاری ہے، باقی عمل تو چاہے کوئی معمولی بھی اختیار کرے لیکن استقامت کے ساتھ ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام رکھتا ہے۔ ہمارے ایسے کوئی بھائی بہن ہوں کہ جنہوں نے علماء یا مفتیان کرام کے عمل کی یعنی جو فرض، واجب، سنت موقدہ کے علاوہ عمل، جیسے میں کہتا ہوں مستحب ہے، نوافل ہے یا سنت غیر موقدہ ہے، اس قسم کے اعمال کی کمی کو دیکھ کر اگر انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا ہو، انہیں عزت کے قابل نہ سمجھا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے گا، ورنہ یاد رکھیں آپ نے اللہ کے ایک ایسے پیارے بندے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ایک ایسے مقبول شخص کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا ہے، جس کا ذکر ابھی میں نے کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کو عابد پر ویسی ہی فضیلت بیان فرمائی جیسے فرمایا کہ میری فضیلت تمہارے کسی ادنا پر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ کے مقبول اور پیارے بندے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو کیا انجام ہوگا، شاید ایمان بچنا بھی مشکل ہو جائے۔ لیکن ہمارے وہی صورتحال میں نے جیسے عرض کیا، ہمارے اپنے خود ساختہ ایسے معیار ہیں کہ کوئی پیر چاہے جاہل کیوں نہ ہو، اس کے سامنے اونچی آواز سے بول دے تو جی تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا، اور علماء اور مفتیان کرام کے سامنے دہاڑتے رہے، ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، حالانکہ ان کا مقام اللہ اور اس کو رسول بیان کر رہے ہیں، ان کا مقام آپ نے اپنی نگاہوں سے اور اپنے قول سے بنا لیا ہے۔ پھر ہم آخر میں وضاحت کر کے آگے چلتے ہیں کہ خدا نخواستہ پیر عظام ہر ایک برابر نہیں ہوتا، یاد رکھیں پیر اسی کو بنانا چاہیے جو عالم دین ہو، اور مفتی ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے، تو جو واقعی اس معیار پہ پورے اترتے ہیں وہ خود عالم دین ہوتے ہیں، پیر بھی ہیں، شیخ مرشد ہیں اور عالم دین ہیں، مفتی ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سے ہمارے بھائی بہن شاید نہ جانتے ہوں کہ بہت بڑے عالم دین تھے اور بہت بڑے مفتی تھے، بہت بڑے مفتی تھے۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم دیکھیں، آپ تابعین میں سے تھے اور بڑی روحانی شخصیت تھے، تو اس لیے علم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے کبھی بھی اس طرح نہ کیا جائے کہ علماء اور مفتیان کرام کی صرف اس لیے تضییق کی جائے کہ جی ان کے پاس زیادہ عمل کی ہمیں کثرت نظر نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے باتیں سنی ان کو سمجھنے، عمل پیرا ہونے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔